بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، وطن عزیز پاکستان میں پچھلے 12-14 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں، کسی نے وہ سب کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ مہنگائی ریکارڈ جو سطح ہے وہاں پہ پہنچ جائے گی، پیٹرول اتنا مہنگا ہو جائے گا، ڈالر نئی بلندیوں کو چھوئے گا، اور وطن عزیز پاکستان جو ہمیشہ کشمیر کی آواز اٹھاتا ہے، وہاں پر ہی آزادی اظہار رائے کی پابندیاں لگ جائیں گی، وہاں پر ہی لوگ بول نہیں سکیں گے۔ اگر لوگ اپنے آپ کو منڈی میں بیچیں گے نہیں تو ان کے گھروں کے دروازے توڑے جائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کل رات جو کچھ ہوا، یہ بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ جس کا نام چودھری پرویز الہی ہے، جو کہ ایک طاقتور شخص ہے، یعنی جس کا اثر و رسوخ ہے بیوروکریسی میں، اب آگے پیچھے ہر جگہ پر، اس شخص کے خلاف کاروائی ہوگی اور اس کے گھر کا بھی دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کل رات یہ سب کچھ ہوا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال میں ہوا جب پرویز الہی کے ہی کزن یا بھائی کہہ لیں، چودھری شجاعت حسین وفاقی حکومت کے اہم ترین اتحادی تھے، اور پھر جو خبریں آئیں، میں نے بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کی کہ اس سارے کے سارے معاملے میں چودھری صالح حسین شامل تھے، یعنی گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھائی۔ لیکن اس سب کے بعد جو لنکا اس وقت وفاقی حکومت کے اوپر گری ہے یا چودھری صالح حسین کے اوپر گری ہے، وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ چودھری شجاعت حسین ان تمام چیزوں سے باخبر تھے، اور جب ان تک یہ تمام چیزیں پہنچی ہیں، انہوں نے بڑے اہم فیصلے کر لیے ہیں، اور جو ذمہ دار ہیں اس پورے معاملے کے، ان کا تعین بھی کر لیا گیا ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً پاکستان میں رات کے 12 بج رہے ہیں، اور رات گئے چودھری شجاعت حسین نے سارا دن اس پورے معاملے کا جائزہ لیا ہے کہ ہوا کیا ہے، کون کون شخص اس میں ملوث تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی وزاداری بڑی مشہور ہے، اور چودھری شجاعت حسین ہمیشہ جو ہے وہ اپنے خاندان کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں۔ لیکن اس پورے معاملے کے اندر کیونکہ اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، خاندان کے اندر کی لڑائی تھی، اور لڑائی یہ تھی کہ چودھری شجاعت حسین کا بیٹا بڑا بنے گا یا چودھری پرویز الہی کا، اور یہ بچوں کی لڑائی میں جو ہے وہ بڑے بھی تقسیم ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر چودھری پرویز الہی نے فیصلہ کیا کہ ہم اصولی سیاست کریں گے، کیونکہ پرویز الہی کے معاملات اور مونس الہی کے معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹھیک تھے، اور اس وقت ان کا موقف بھی ٹھیک تھا کہ ہم کسی بھی منڈی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم کیونکہ عمران خان کے اتحادی ہیں، اور چودھریوں کا سب سے بڑا جو ہم جس چیز کے اوپر فخر کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آخری سانس تک کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آگے بھی آگے کھڑے ہوں گے۔ لیکن چودھری شجاعت حسین کے بچوں نے اپنے باپ کو اتنا پریشرائز کیا کہ انہیں اپنا راستہ الگ کرنا پڑا، اور وہ جا کے پی ڈی ایم کا حصہ بن گئے تاکہ انہیں وزارتیں مل سکیں، کیونکہ عمران خان کے دور حکومت میں تو یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا اب چودھری صالح حسین کے دل میں یہ بھی کہیں نہ کہیں خلش تھی کہ ان کے ساتھ بدلہ لیا جائے، اور جتنے بھی ذرائع کلیم کر رہے ہیں تمام کے تمام یہی کلیم کر رہے ہیں کہ چودھری صالح حسین اس پورے کے پورے پروپیگنڈے کا حصہ تھے، لیکن چودھری شجاعت حسین کو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ باخبر رکھا گیا تھا، اور یہی وجہ بنی کہ چودھری پرویز الہی کے گھر تک پولیس پہنچ گئی، اور جب وہ وہاں تک پہنچے اور چودھری شجاعت حسین نے چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تو یہاں تک بھی نوبت آئی کہ چودھری شجاعت حسین کا اس وقت فون تک کوئی نہیں اٹھا رہا تھا، کیونکہ چودھری شجاعت حسین نے فون کر کے اس آپریشن کو ہی رکوانا تھا، لیکن وہ جو طاقتور تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اب ہم اس آپریشن کو پایا تکمیل تک پہنچائیں، یہ ہمارا ہی ایک حصہ ہو کہ کس طرح ہم سے بغاوت کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس پورے کے پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن چودھری شجاعت حسین نے اب اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس حکومت کا مزید حصہ نہیں رہنا، اگر یہ معذرت نہیں کرتے، اگر یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں کرتے۔ لہٰذا اس وقت جو رہائش گاہ چودھری شجاعت حسین کی ظہور الہی روڈ پہ گلبرگ لاہور کے اندر واقع ایف سی کالج کے بالکل ساتھ ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں پہ بڑا اہم اجلاس ہوا ہے رات گئے، اور خاندان کے بڑے سارے وہاں پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، یعنی شجاعت حسین صاحب کی سسٹرز بیٹھی ہیں، اور تمام لوگ جتنے بھی ہیں، اور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوا کہ اب ایسا تو نہیں چلے گا، اور چودھری شجاعت حسین سے بڑے گلے کیے گئے ہیں کہ آپ وفاقی حکومت کا حصہ تھے، اگر ہم چاہتے تو مونس الہی کا یا آپ پرویز الہی کی بات کر لیں،
پرویز الہی جب یہاں پہ اقتدار میں تھے پنجاب کے اندر، تو ہم بھی آپ کے خلاف کاروائیاں کر سکتے تھے، ہم جو کرنا چاہتے کر لیتے، لیکن ہم نے اس وقت صرف اپنی خاندانی وزاداری کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی سٹیپ نہیں لیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا خاندان ہے، سیاسی اختلافات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم ذاتی نفرتوں تک نہ جائیں۔ لیکن یہاں پہ تو معاملہ جو ہے وہ ذاتی نفرتوں تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ ان کو فون کر کر کے یہ بتا رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ گھر کے اندر موجود ہیں، اور آپ وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، اور آپ کی اولاد یعنی آپ کا بیٹا صالح حسین جو ہے اس کی ایما پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ کل کو ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں گے، اگر ہم تب یہ کریں گے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو ان تمام چیزوں کے اوپر چودھری شجاعت حسین خود بھی بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں۔ جو ذرائع اس وقت کلیم کر رہے ہیں ظہور الہی ہاؤس کے، جو ظہور الہی پیلس ہے وہاں کے جو ذرائع کلیم کر رہے ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب خود بڑے دل برداشتہ ہیں، وہ خود بڑے جو ہے وہ پریشان ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، اور وہ سالک سے ناراض ہیں۔ صبح سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ سالک سے وہ بات تک نہیں کر رہے، اور اب مونس جو ہے اس نے بھی اپنے ماموں کو فون کیا، اور اس نے بھی بڑی چیزیں جو ہے وہ ماموں کے ساتھ شیئر کی ہیں، بڑے گلے شکوے کی ہیں، جس کے بعد اب چودھری شجاعت حسین نے فیصلہ جی یہ کیا ہے کہ اب یا تو وفاقی حکومت جو ذمہ داران ہیں ان کو سامنے لے کے آئے، اس کے اوپر مکمل انویسٹیگیشن کرے اور بتائے کہ یہ ذمہ داران تھے، انہوں نے یہ اپنی ایما پر کیا ہے، اور اس کے اوپر مکمل تفتیش کر کے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آئے، تاکہ پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی پورا معاملہ کلیئر ہو، اور چودھری خاندان کے اندر اب جو یہ خلش پیدا ہو چکی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ نہیں تو چودھری شجاعت صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کاف لیگ کا تو پارٹی صدر میں ہوں، تو میں فیصلہ کروں گا کہ اب آگے ہم نے کرنا کیا ہے۔ نہ ہی کسی طارق بشیر چیمہ کی چلے گی، نہ چودھری شافع حسین کی چلے گی، نہ چودھری صالح حسین کی چلے گی، اور نہ ہی کسی اور شخص کی چلے گی، لیکن اب چلے گی تو صرف چودھری شجاعت حسین کی چلے گی۔ اور اب آگے کا فیصلہ چودھری شجاعت حسین کریں گے کہ کیا آیا ہم نے اس حکومت کے ساتھ، جس حکومت نے ان کے بھائی کے گھر پہ ریڈ ڈلوایا، وہاں پہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی، وہاں عورتوں کو جو ہے وہ برہنہ سر باہر نکلوایا گیا، پھر عورتوں وہ عورتیں جو کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئی تھی، جن کی تصاویر کبھی سامنے نہیں آئی تھی، ان عورتوں کی تصاویر سامنے آئیں، ان کی تصاویر میڈیا نے وہاں پہ لیں، اور سارا معاملہ ہوتا رہا، اور جس طرح سے دیواریں پھلانگی گئی، سب کچھ کیا گیا، یا تو اس پورے کے پورے معاملے کو اب ٹھیک کرنا چودھری شجاعت حسین صاحب نے، کیونکہ خاندان کے بڑے تو بھی وہی ہیں، اور یا پھر انہوں نے جو ہے وہ حکومت سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ حکومت کیا کرتی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت نے جب سے چودھری شجاعت حسین نے فون کرنے شروع کیے ہیں اور وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، صفائیاں تو پیش کرنا شروع کی ہیں، لیکن یہ جو صفائیاں ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہیں نہیں، لہٰذا جب تک جسٹیفائی یہ نہیں کر پائیں گے تب تک تو معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا۔ اس وقت سے اجازت دیجیے مجھے، اپنا خیال رکھے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔